نہیں ہے. اگر تمہارے نبی کی شریعت نے تمہیں راستہ نہیں بتلایا تو پھر تمہیں کون راستہ بتلائے گا؟ کیا اگر کسی کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تو کیا وہ نکاح نہیں کر سکتا؟ پھر وہ جواب دیتا ہے، صحابہ کرام ذرا غور سے سنیں. پھر اچانک یاد اسے آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایک چیز ہے. سنیں گے تو آپ لوگوں کو بھی ہنسی آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایک چیز موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد سے پوچھتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ جاؤ جلد لے کر آؤ. دریافت کرتے ہیں صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ گھر میں ایک تہبند رکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ جلد لے کر آؤ اور میں اپنے بیوی کو دے. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب میں اس کو دے دوں؟ ارے ہمارے گھر میں صرف ایک ہی تہبند ہے جو میں اس کو استعمال کرتا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں مہر میں دے دوں. اگر میں مہر میں دے دیا تو میں کیا استعمال کروں گا؟ ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ اس تہبند کو 2 حصے میں تقسیم کر کر آدھے اپنے استعمال میں رکھ لوں اور آدھے مہر میں دے دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا مطلب؟ آدھے اگر کر لو گے نہ تمہارے کسی کام میں آئے گا اور نہ مہر یعنی تمہارے ہونے والی بیوی میں کوئی کام آئے گا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتلائیں کہ آپ کو قرآن مجید یاد ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں. اس نے گنایا سورہ ملک، سورہ مجادلہ، سورہ نبا، سورہ حشر، اسی طریقے سے 6 سے 7 سورتوں کو گنایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں یہ سورت زبانی یاد ہے؟ ان سورت کو آپ نے حفظ کر رکھا ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ ہاں یہ سورت ہمیں زبانی یاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی بڑی دولت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کیا اگر اس سورت کو اگر مہر میں دو گے اس کو یاد کرا سکتے ہو؟ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ تو بہت آسان بات ہے کہ قرآن کو جب ہمیں یاد ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم یاد کرا سکتے ہیں. اس میں ہمیں کوئی شدت و تکلیف نہیں ہے، ہمیں کوئی تکلف نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے عورت اس کے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، قرآن مجید کچھ صورتیں اسے زبانی یاد ہے، یہ تمہیں مہر میں قرآن مجید یاد کرا دے گا، کیا تمہیں نکاح قبول ہوگا؟ کیا نکاح کو قبول کرو گی؟ وہ چیخ کر کہتی ہے، وہ عورت چیخ کر کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کرے. ارے اس سے بڑی خوش نصیب کون عورت ہو سکتی ہے کہ جس کے مہر میں قرآن ہو، جس کے مہر میں قرآن ہو. اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی بن کر، اس کے گارجین بن کر، کیونکہ اس کے ماں باپ بھائی بہن کوئی بھی نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکاح پڑھا. وہاں کتوں کی کوئی پتہ ہے ہی نہیں، بھیک منگنوں کی کوئی پتہ ہے ہی نہیں، جو چٹو ہوتے ہیں ان کی کوئی وہاں اتا پتہ ہے ہی نہیں، کسی کو کانوں کان بھی بھنک نہیں کہ ہاں یہاں پر نکاح ہو رہے. میرے بھائیوں،